یہ شاکنگ ہے میرے لیے کم از کم. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک جو اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ ابھی لاہور میں ہو کا عالم ہے. مطلب وہ جو ہم تھڑا پہ گفتگو سنا کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے، جب لوگ ہم سے ہر وقت دست و گریبان ہونے کو تیار رہتے تھے. بہت ساری مارکیٹس میں اگر آپ کچھ بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہتے تھے، اب آپ کچھ بھی کہہ رہے ہوں کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی. ہاں، کچھ لوگ ایک خاص انداز سے ضرور آپ کو دیکھتے ہیں کہ اوکے، اور ان میں جو چھپا ہوتا ہے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ایسا کیا چھپا ہوا ہے. اور ابھی تو معاملہ یہ ہو گیا کہ جو میری بات ہوئی عمران خان صاحب کو اپنا سوشل میڈیا ہینڈل کرنے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ریلیکٹنٹ ہیں ابھی رائٹ ناؤ ان کے لیے کام کرنے میں. آج ہی مجھے ایک صاحب جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ نہیں پکڑے گئے، وہ شریف آدمی تھے. انہوں نے فیصل آباد میں بڑے آرام سے کچھ پروٹیسٹ وغیرہ کیا جو ایک مہذب معاشرے میں جس طرح کا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مطلب سچویشن کیا ہے، کیا مجھے خان صاحب سے ملنا جانا چاہیے. میں نے کہا جی میں آپ کو اس معاملے میں کیا رائے دے سکتا ہوں، آپ کی پارٹی ہے، آپ ان کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، تو آپ جائیے. یہ تو بڑا گولڈن چانس ہے ان کے قریب ہونے کا، کیونکہ آپ وہ کانوں میں جو باتیں کھولتے تھے، جو کانوں میں رس کھولتے تھے اور جن کو فالو کر کے خان صاحب یہاں تک پہنچ گئے، وہ لوگ ارد گرد موجود نہیں. تو یہ بڑا گولڈن چانس ہے. سو ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بڑے حیران کن ڈیفیکشنز تو اسے نہیں کہیں گے، آپ کو ڈپارچر نظر آئیں گے. مجھے انڈیکیشن ہے کہ اپنے اجاز چودھری صاحب بھی اسی روم میں شامل ہوں گے. اجاز چودھری صاحب پہلے جماعت اسلامی سے کہا جاتا ہے کہ نکالے گئے تھے اور یہاں سے وہ جا رہے ہیں کم از کم. جی تو ان اس کا طرح تو کی سچویشن. جی ان کا تو سیریس کیس ہے نا، کیونکہ وہ جو کور کمانڈر کے گھر والا جو مسئلہ ہے وہ تو پھر بچت جو ہے بھائی لوگوں سے وہی اسی وقت ممکن ہوگی کہ وہ خیر بات کہیں گے. لیکن میں بخاری صاحب یہ بات ضرور کہہ دوں، آج مراد راز کی بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. کل ملکہ بخاری ڈس اورینٹڈ لگ رہی تھی، بیچاری شیری مزاری بھی اپنی بیماری کا بھی ذکر کیا. یہ دھونس اور پریشر کے ساتھ یہ سب کرنا بھی میں سمجھتا ہوں اس کی اب تائید نہیں کر سکتے. دیکھیے میں عرض کروں، ہم نے 2002 میں دیکھا، ہم سب نے دیکھا. عادل کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، ہمارے اس وقت کے ڈی جی رینجرز حسین مہدی صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ انہیں جوائن کرو. رینٹ پہ کہا میں نے اسے جوائن نہیں کرانا لیکن آئی ول پنش ہم. اس وقت کے جو ڈی جی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احسان الحق صاحب، اس وقت جو ہوم سیکرٹری تھے اپنے اجاز شاہ صاحب، جو ابھی مطلب پی ٹی آئی سے ان کا بھی اخراج غالباً ہو گیا ہے. تو یہ سارے لوگ تھے اور اسی طرح کے پریشرز تھے. پھر ہم نے 2018 میں بھی مطلب میری بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھی، اس کے فادر بڑے مضبوط اپنے علاقے کے جسے آپ الیکٹیبل کہتے ہیں، اور ان کو جس طریقے سے پریشر کیے گئے، اور یہی کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ فلاں یونیورسٹی جاتی ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ پریشر سروائیو کرتے ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جن کی ٹریننگ ایک خاص طریقے سے ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوری سٹرگل کیا ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹلی ابھی چلے یہ ایوولوشن ہے پی ٹی آئی کا، ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پریشر سروائیو کرتے ہیں. ابھی ان کی نشو و نما ہونا باقی ہے اور کچھ سالوں میں شاید وہ اس طرح کے پریشر ٹیکٹکس کو برداشت کرنا سیکھ لیں. اچھا یہ کامنٹ میں پوچھ رہے ہیں آپ نے کس کا ذکر کیا کہ پنش کرنے والی جو بات ہے؟ طارق بشیر چیمہ صاحب، میں طارق طارق بشیر چیمہ صاحب کی بات کر. ڈی جی رینجر صاحب نے ان پہ پریشر آپ کہہ رہے تھے وہ جی ڈال. حسین مہدی صاحب تھے، اور یہ واقعہ ہم نے حسین مہدی صاحب نے خود ہمیں بتایا، اور طارق صاحب اس کی تائید کر سکتے ہیں کہ ان پہ کتنا پریشر تھا اس وقت کاف لیگ جوائن کرنے کا، کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. بالکل 21 سال ہو گئے کچھ نہ بدلا. جی عادل شاہ زیب صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. ادھر لاہور کی تو آپ نے سن لی، ہمیں بتائیے اسلام آباد میں اور کیا جو ہے وہ پک رہا ہے، دال جو ہے یا حلیم پک رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں یہ والے جو ہے سلسلہ جو ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں سے بہت ساری اطلاعات تو آ رہی ہیں لیکن ان ویریفائڈ ہیں، اس کے ہم نے سوچا کہ آپ بہتر جانکاری رکھتے ہیں.
تو ذرا تھوڑا سا ہمیں منظرنامہ بتائیے اسلام آباد کا بھی اور خیبر پختونخوا کا، پھر میں سولنگی صاحب سے کامنٹ لیتا ہوں. جی عادل. جی رضا بھائی تھینک یو. ایک تو اسلام آباد کی جو سچویشن ہے میرے خیال میں وہ اکثر ہم رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے نا ایک شام پہلے کہ جی مفتی منیب صاحب نے چاند دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ابھی عید میں 2-3 دن باقی ہیں، وہ جو فنش لائن ہے اس سے پہلے ہی چاند بالکل واضح اوپر کھڑا ہے اور نظر آ چکا ہے. تو سب کو پتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ کیا ہونا ہے. تو کلیئرٹی ایک آ چکی ہے. عمران خان صاحب جب سے گورنمنٹ سے نکلے تھے تو ایک کنفیوژن سی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا ان کی سپورٹ ہے یا نہیں ہے. ادارے کیا اب بھی 2018 کے آر ٹی ایس فیل کروانے کے بعد جس طرح 3.5 سال انہیں چلاتے رہے، کیا اب بھی کوئی ایسا گیم پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی سپورٹ دی جا رہی ہے؟ وہ چیز کم از کم اب واضح نظر آ گیا ہے کہ ختم ہو چکی ہے. اور ایک کلیئرٹی ہمیں ایسے بھی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کیا 9 مئی کو، وہ خیر میں تحریر بھی کر چکا ہوں کہ وہ اپنے جو پولیٹیکل بلنڈرز کرتے رہے، اپنے پاؤں پر بار بار کلہاڑی مارتے رہے. پنجاب اسمبلی توڑی، کے پی اسمبلی توڑی، نیشنل اسمبلی سے وہ نکل گئے. تو آخر میں کلہاڑی نے بھی انہیں کہہ دیا کہ جی میں رضاکارانہ طور پر خود ہی ٹوٹ گئی ہوں، آپ مزید اپنے پاؤں پر مجھے نہ ماریں. تو وہ سچویشن انہوں نے اپنے ساتھ کر دی ہے. تحریک انصاف اب میرا نہیں خیال، میں بلکہ منیب فاروق صاحب کے شو میں 3 مہینے پہلے یہ بات کر گیا تھا اور وہ بڑے جو پارٹیسپینٹس تھے وہ چونک بھی گئے تھے. میں عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنتے نہیں دیکھ رہا تھا 3 سے 4 مہینے. اور اس کی بڑی وجہ دیکھیں ہمارے 75 سالہ رضا صاحب سیاسی جو تاریخ ہے اس کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل کر اقتدار میں نہیں آ سکتے. یعنی پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو ہے وہ بکتی تو ہے، وہ چلتی نہیں ہے رضا صاحب. اور اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہو پھر تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کا کور جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، اس کی خمیر میں ہی آپ نے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نظریات ڈالے ہوئے ہیں. دیکھیں نا سہیل وڑائی صاحب اکثر بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں اینٹی امریکنزم دیکھیں پی ٹی آئی میں، یا آپ جو کیا کہتے ہیں باقی جو ان کی پالیسیز وغیرہ ہیں انڈیا سے ریلیٹڈ اور وہ ساری. تو پی ٹی آئی ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی اور انہوں نے خود اپنے آپ کو 9 مئی کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایسا کھڑا کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی آپشن نہیں چھوڑا، ایک ہی آپشن چھوڑا ہے کہ سخت سے سخت انہیں رد عمل دیا جائے. یہ تو میں صرف آپ کو اسلام آباد میں اس وقت تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک کلیئرٹی ہمیں نظر آ چکی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جس طرح سے تاش کے پتوں کی طرح ان کی پارٹی بکھر گئی، جو ہمیں تو نظر آ رہا تھا شروع سے، آپ کو بھی نظر آ رہا تھا، آپ بھی لکھتے گئے، سولنگی صاحب بھی کہتے گئے کہ وہ بلنڈرز پہ بلنڈر کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ نتیجہ سامنے آ چکا ہے تو اس پر زیادہ کیا بات کی جائے. البتہ یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری نظر میں اب بھی ایک شخص ایسا ہے پی ٹی آئی میں جو جب تک نہ چھوڑ جائے تو خان صاحب کے پاس جو ان کی ایک جو کور بیس جو ہے کے پی، وہ ابھی تک وہاں پہ انٹیکٹ ہے. اس شخص کا نام ہے پرویز خٹک صاحب. اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پچھلے 3-4 مہینوں سے رابطوں میں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطوں میں ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب اگر وہ سیاسی جماعت بنائیں یا جو بھی گروپ بنائیں، پرویز خٹک صاحب ان کا کے پی چیپٹر جو ہے وہ سنبھالیں گے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کے پی وہ واحد صوبہ ہے، پنجاب اور کے پی میں یہ پورے حملے ہوئے جو بھی انہوں نے کیے، اس وقت کے پی میں اس پیمانے پر اس لیول پر گرفتاریاں نہیں ہوئی جو کہ پنجاب میں ہوئی ہیں. یعنی آپ کا صرف اس وقت ایک جو سٹنگ ایم پی ہے ارباب جانداد، انہیں اریسٹ کیا گیا، وہ بھی پنجاب پولیس نے مری سے انہیں اریسٹ کیا ہے. باقی جتنی بھی کیبنٹ تھی وہ ابھی تک وہ آپ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے، اپنے گھروں پہ نہیں ہے، چھاپے واپے مارے جا رہے ہیں. اس سے مجھے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ شاید پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ رابطوں میں ہیں مختلف لوگوں سے، مختلف طاقتوں سے، اور اگر وہ سوئچ کرتے ہیں جس کے بہت زیادہ چانسز اب بڑھ چکے ہیں، وہ دیکھیں اس وقت وہ خاموش ہیں،
ان کے قریبی حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت پارٹی چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن اگر وہ رضا صاحب جاتے ہیں تو وہ کم از کم میرے حساب سے وہ 2 درجن جو پی ٹی آئی کے سٹالورٹس ہیں, جو ایم پی ایز تھے, جو ایم این ایز تھے, جو کہ منسٹرز رہ چکے تھے, 10 سال انہوں نے حکمرانی کی, وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور وہ جائیں گے جہانگیر ترین صاحب کے پاس اس لیے کیونکہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ماضی میں پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, وہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کے گروپ میں رہے ہیں, لیکن وہ اے این پی کے ساتھ آئیڈیولوجیکلی اس طرح سے الائنڈ نہیں ہے. اسی طرح وہ پی ایم ایل این میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر امیر مقام صاحب جو ہیں وہ سی ایم شپ کے بڑے سٹرونگ کنٹینڈر ہیں. جے یو آئی میں وہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ جے یو آئی میں اکرم دورانی صاحب بھی سی ایم بننا چاہتے ہیں, غلام علی صاحب بھی بننا چاہتے ہیں, مولانا صاحب کے ایک بھائی ہیں لطف الرحمان صاحب وہ بھی بننا چاہتے ہیں. تو وہاں پر پرویز خٹک صاحب کی دال نہیں گلنے والی. اب وہ یا تو جائیں گے جس کے سلائٹ چانسز ہیں پیپلز پارٹی میں, زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ اپنا ان کا جو پی ٹی آئی کا ایک ووٹر ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک انٹیکٹ رہے, اور ان کے سی ایم شپ کے چانسز بھی اگر برائٹ وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جائیں گے جہانگیر ترین صاحب کے پاس. اور اس وقت ایٹ لیسٹ 2 درجن جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ پریس کانفرنس آئے گی میرے خیال میں اس کے بعد پھر شاید عمران خان بھی ایک پریس کانفرنس کر دے کہ میں جی تحریک انصاف چھوڑنے جا رہا ہوں, کیونکہ یہ جماعت تو میں نے بنائی نہیں تھی, یہ تو کسی اور نے میرے لیے بنائی تھی, اس میں ہوا بھری گئی, تو میرا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی شاید ہمیں سننے کو ملے. تو یہ جو یہاں پر سچویشن ہے اور اس کی